وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ سورہ ابراہیم شروع کر رہے ہیں۔ یہ مصحف میں 14ویں نمبر پر ہے اور اس کا آغاز حروف مقاطعات سے ہے۔ اللہ فرمانے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ حروف مقاطعات کے بارے میں ہم کافی زیادہ بات کر چکے ہیں الحمدللہ سورہ البقرہ میں ہی۔ بہرحال ان کا حقیقی علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ قرآن کے معجز ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہی حروف سے یہ عظیم کتاب بنی ہے۔ تو لے آؤ جیسے ایک صورت بنا کر پورا قرآن چھوڑو ایک صورت، اور صورت میں بھی کوئی شرط نہیں رکھی کہ بڑی صورت چاہے سورۃ الکوثر یا سورۃ العصر یا سورۃ النصر، کوئی بھی ایک صورت تین آیتوں پر مشتمل ہے، لے آؤ۔ اللہ فرمایا کتاب انزلنا ہو، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ الیکا کس کی طرف کیا ہے نازل؟ الیکا آپ کی طرف، کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے اس کتاب میں، اور اس آیت میں اسپیشلی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے جو آپ پر نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کتاب کی روشنی میں، اس کتاب کے نور میں، اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، نہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آنکھیں بند کر کے اگر ہم تھوڑی دیر لمحے کے لیے دیکھیں تو کچھ دیر بعد ہمیں لگے گا کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور دل چاہے گا کہ روشنی ہو تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن علم اور دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، اس کے سوال کے لیے ہم کوشش کوئی نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہم سب کو اندھیروں سے اجالے میں آنے کے لیے، تاکہ ہم سب اندھیروں سے اجالوں کی طرف آ جائیں۔ کون کون سے اندھیرے ہیں؟ ظلمت کے اندھیرے، ظلمت تو ویسے اندھیرے کو کہتے ہیں، جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، زیادتی کے اندھیرے۔ انسانیت جس طرف جا رہی ہے، خود انسانیت انسانوں کے قاتل بنے ہیں۔ انسان جب گرنے پر آتا ہے تو سب سے نیچے گر جاتا ہے۔ آج کل جو بھی ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جیسے ایپسٹین فائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، انسان تھوڑا سی کر سکتا ہے، جو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان ہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتے، معلوم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں انسان، کتے سوروں سے بھی زیادہ بدتر جو حرکتیں ہو رہی ہیں۔ انسان، اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین بنایا سب سے، لیکن گرنے پہ آتا ہے تو سب سے نیچے سے نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا، آپ کی مبارک بعثت، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجا، آپ کو اللہ اکبر، جو آپ کے دل پر یہ نور اتارا، اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کفر، شرک، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، توحید اور ہدایت کی روشنی کی طرف لانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانیت کا ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو روشنی اور نور کی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کن کا دوست ہے؟ جو اللہ کی بات مان جائیں۔ کس لیے؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی ولی ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ؟
یخرجوہم من الظلمات الی النور، اور اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ انسانوں کو لے آئے۔ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی جنت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے کہ اس کے لیے کرائٹیریا جو پاس کرے گا اسی کو ملے گی۔ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے اس نے یہ سارا نظام بنایا تاکہ سب کا امتحان لے لیا جائے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جو فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کے لیے دونوں امتحان ہے نا، تو دونوں راستے کھولے، کہ دونوں راستے کھول دیے، اما شاکرا و اما کفورا، جس کا جی چاہے وہ شکر گزار بنے اور جس کا جی چاہے وہ ناشکرہ بن جائے، نہ مانے اللہ کی۔ اللہ فرما رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں رکھ دی، اس میں برائی کی کشش بھی رکھ دی اور اچھائی بھی رکھ دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، فلاح تو وہی پائے گا جو اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اور جو دنیا میں کھو گیا، دنیا کی غلاظتوں میں کھو گیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، دنیا کی یشیوں میں کھو گیا، تو وہ تو برباد ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ ہدایت دینا اصل میں اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت جو ہے ہم تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہدایت ملنی اسی کو ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے۔ ہدایت اسی کو ملے گی جس کے لیے اللہ فیصلہ کریں گے، اور اللہ جانتے ہیں کہ ہدایت کون ہدایت کی طرف آئے گا اور کون جو ہے کس کا دل ہدایت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ سورہ حدید میں آتا ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، کہ وہی ذات تو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روشن آیات اتاری، یہ قرآن اتارا، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تمہیں کہاں سے؟ اندھیروں سے، جہالت، شرک، ظلم کے سب اندھیروں سے، کس کی طرف؟ نور، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ کیونکہ آپ کے ذمہ تھا یہ، آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ کل یا ایھا الناس، کہ یہ اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ کس راستے کی طرف بلانا ہے آپ نے لوگوں کو؟ کون سی روشنی کی طرف بلانا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اسی آیت میں، آیت نمبر 1 میں، سورہ ابراہیم کی، الی صراط العزیز الحمید، اس کے راستے کی طرف جس راستے کی رہنمائی اس ذات نے کی ہے جو العزیز ہے، زبردست، الحمید ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کی صنائی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تو تھوڑا سا اختیار ہم انسانوں کو جو جنوں کو ملا ہے، باقی سارے ملوک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی۔ سورج جو ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، زمین اس کے سامنے چکر لگا رہی ہے، وہ ایک لمحے کی تہین نہیں کرتا۔ کیلنڈر سیٹ ہو گئے کہ گرمیوں میں، سردیوں میں، دسمبر میں، جنوری میں یا جون میں، کیونکہ ٹائم چینج ہوتے رہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، امتحان تو میرا اور آپ کا ہے۔ اس راستے کی طرف جو اللہ نے دکھایا ہے، اس راستے کی طرف، الی صراط العزیز الحمید، جو اللہ نے دکھایا ہے، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو دکھا دیا ہے، راستہ جو اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کون ہے جس نے یہ راستہ دکھایا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اب اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جس کا اقتدار، جس نے سب کو تخلیق دیا ہے، آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ، ہر چیز، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز، جو کچھ بھی ہے اسی کی ملکیت ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارے گا، اور پھر ہم سب کو اسی کے سامنے جانا ہے۔ اس لیے حق یہی ہے کہ اسی کی مانی جائے، اسی پر ایمان لایا جائے، اور اس طرح ایمان لایا جائے جس طرح کے رسولوں نے آ کر بتا دیا کہ یہ کچھ کرنا ہے، اور عبادت بھی اسی کی جائے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ وائل، اللہ اکبر، خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے کافر
تو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ وائل ایک ایسی بستی ہے جس جہنم کا ایسا حصہ بھی ہے، کہا جاتا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، من عذاب شدید۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے جو نہیں مانیں گے، شدید عذاب میں ان کو ملے گا، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، آخرت پوری اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انگلی ڈالے اور انگلی پر دیکھے کتنا پانی لگا ہے تو یہ دنیا کی زندگی اور آخرت پوری سمندر ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کی توحید کا انکار کریں گے، جو لوگ اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ پہلی آیت میں ہدایت کا ذکر کیا تھا، یہاں اللہ کی جو ملکیت ہے کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا اور اس کی قدرت کا بیان ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ جو رب سب ہر چیز کا مالک ہے، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اسی کی طرف بلایا جائے اور بتایا جائے کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، یوم الدین، ایک ایسا حساب کتاب کا دن ہے جس دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی نافرمانی پر جو نہیں مانے گا اس کی بات، جو اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ الذین یستحبون، کون لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ اللہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو ترجیح دیں گے، جو پسند کر لیں گے، جن کے لیے محبوب ہوگی دنیا کی زندگی آخرت کے خلاف، آخرت کے برخلاف آخرت، یا آخرت کی بجائے جو بھی ترجمہ کر لے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ جو پسند کریں گے کس کو؟ دنیا کی زندگی کو، اس پر ریچھ جائیں گے، علی الاخرہ، آخرت کو چھوڑ کر، یعنی آخرت پر ان کو یقین نہیں ہوگا، ان کو یہ عذاب ہوگا۔ دیکھیں سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ فرما رہے ہیں ہم انسانوں کے لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم سب کے سب دنیا ہی پر ریچھ کے ہو، اسی سے متاثر ہو رہے ہو، اسی کو پسند کر رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اللہ اسی طرف فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جس پر تم ریجھ گئے ہو نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، مگر صرف کھیل تماشا۔ اگر اس کو آخرت کے تصور کو ہٹا دے تو پھر کیا ہے؟ پھر اپنی من چاہی زندگی گزارو، جو دل چاہے کرو، شرابیں پیو، زنا کرو، جو چاہتا ہے، جو انسانیت آج جس طرف جا رہی ہے اپنے دلوں کو سکون ڈھونڈنے کے لیے، وہ سب کچھ۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا، ہم نے سورہ رات میں پڑھ لیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو وہیں سے ملے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید سکون دنیا میں ملے گا، ذکر سے ہٹ کر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میوزک کی طرف، شراب کی طرف، اور اپنے غموں کو بلانے والے، اور سمجھتے ہیں سکون پائیں گے۔ سکون وہیں نہیں ملے گا، سکون تو جہاں اللہ نے رکھ دیا وہیں سے ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں آگے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں، آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور چاہتے کیا ہے؟ چاہتے ہیں کہ خود بھی اللہ کے راستے سے روکیں صدد، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر اللہ کے راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں ٹیڑھ نکالتے ہیں، اس میں کہ یہ کیسے کریں گے، یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں اصل تو راستہ وہی ہے جو اللہ کا ہے۔ بہت سارے لوگ کہ یہ نماز، ہم نماز سے بھی بہتر کام کر رہے ہیں کہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم بہت مصروف ہیں یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے دین پر کتنا عمل ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم سب کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو، تو کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر اللہ کے حکم میں، حالانکہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ اللہ اکبر، سورہ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ راستہ جو میرا راستہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے، یہی سیدھا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ جو متفرق راستے ہیں جو تمہیں بھٹکا دیں گے یا اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے یا روک دیں گے، ان کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اصل راستہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، پھر صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی
دنیا کی زندگی کو پسند کر لیں گے آخرت پر، ایسے لوگ ان کا کیا انجام ہوگا؟ اولئک فی ضلال البعید، تو وہ گمراہی میں پھر بہت آگے نکل جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، یعنی دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور ایک سنتی، میری سنت۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور یہ کہتے تھے یہ کیسے رسول ہے، ہماری طرح کی زبان بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس نے جس قوم کی طرف بھیجا اسی کی زبان میں اس سے بات نہ کی ہو۔ اگر رسول عجم سے آ جاتا تو یہ کہتے کہ ہم عربی ہے اور رسول عجمی ہے، ہمیں بات نہیں سمجھ جاتی۔ تو جس بستی، جس شہر، جس علاقے کی طرف رسول آتا تھا وہ اسی کی زبان میں سے ہوتا تھا، یا وہاں سے اللہ مبعوث فرماتے تو وہ انہی کی زبان میں ہی بات کرتا تھا۔ یہاں پر جو بلسانی قومی ہی ہے، اس میں قوم کا اسلوب بھی آ جاتا ہے، اس کی زبان بھی آ جاتی ہے، طرز بیان بھی آتا ہے۔ کس لیے یہ اللہ نے کیا؟ لیبین لہم، تاکہ اگر زبان ایک جیسی ہوگی تو پھر ہر چیز کو واضح کیا جائے، ہر چیز کو کھول کر واضح کیا جائے، نمایاں کیا جائے، واضح کیا جائے۔ اور یہ قرآن تو آیا اس لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ الانعام میں وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں واضح کر دوں، خبردار کر دوں، ہر چیز واضح کر دوں، ہر طرح سے واضح کر دوں، ہر طرح جو آنے والا ہے، جو لاحق ہونے والا ہے آخرت کی صورت میں، اس سے آگاہ کر دوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ ذکر، یہ ذکر الکتاب القرآن آپ پر نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے کہ اس میں کیا کچھ ہے، کیا احکامات ہیں، کیا کام کرنے والے ہیں اور کن سے روکا ہے، کن کو یہ حلال قرار دیتا ہے اور کن کاموں کو یہ حرام قرار دیتا ہے، تاکہ ان پر واضح ہو جائے مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، بے غور و فکر زندگی نہ گزار دے کہ سمجھنا نہیں ہے، نہ غور و فکر کرنا ہے، نہ تفکر کرنا ہے، نہ سوچ و بچار کرنا ہے، بس اپنی من چاہی زندگی گزار کرنا چلے جائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 4 میں وَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں 27 نمبر جو آیت تھی سورہ الرعد کی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم چل کر آئیں گے نا، اللہ توڑ کر آئے گا، ہم ایک پالشتہ آئیں گے، ایک ہاتھ آئیں گے تو اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی قریب آ جائے گا۔ پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے، ہر اس بندے کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا نا سچے دل سے، تو ہدایت ضرور ملے گی۔ وہ العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ دیکھیں ہدایت اللہ نے ہدایت کے لیے تو رسول بھیجے، 1,24,000 انبیاء جس میں 313 رسول آتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کس لیے بھیجے؟ جنہوں نے آ کے اپنی زندگیاں پیش کی اور عمل کر کے دکھا دیا، تاکہ وہ خود انسان تھے، ہر چیز ان کے ساتھ تھی، ان کی اولادیں بھی تھی، ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی، ان کو رنج بھی پہنچتا تھا، سب کچھ پہنچتا تھا، تاکہ کسی کے پاس حجت نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے یہ خوبصورت کتاب، خوبصورت قرآن، خوبصورت بات نازل فرمائی ہے، کتابا متشابہا مثانیہ، کتاب جس کی آیات جو ہے ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہے، ملتی جلتی بھی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تاکہ تھرا جائے، کانپ جائے، اللہ اکبر، ان لوگوں کے جلد جو ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ جلد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں ان لوگوں کے جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی، ان کی کھالیں بھی، ان کے جسم بھی، ان کی نگاہیں بھی، اللہ اکبر، ان کی سوچ بھی، سب اس اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے یہ قرآن جب بھی میں کہتا ہوں نا، یہ تو پوزیس کر لیتا ہے، اس کے بعد
اللہ اکبر. کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی, کوئی بھی محفل, کچھ بھی. یہ تو ایسا خوبصورت کلام ہے. اور صاحب قرآن اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور پھر صحابہ کا اعمال, یہ تو واقعی انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, تو ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں, ان کی کھالیں مائل ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ, یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء, تو ملتی ہے اس کو جس کو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ومن یضلل اللہ, اور پھر جو نہ مانے, جو ضد پر رہے, تو جس کو اللہ پھر گمراہ کر دے. وما لہ من ہاد, تو اس کا تو کوئی بھی اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے, کعبے میں اللہ کے گھر میں اللہ اکبر مشاعرے ہوتے تھے. جب وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمایا, اس سے پہلے جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو مشاعرے پھر بھی ہوتے رہے. اور آخری مشاعرہ جو ہوا, جو کعبے میں ہوا, اس میں جو ہے جس کو انعام ملا وہ حضرت عاصم بن لبید تھے. جیت لیا مشاعرہ, اتنا زبردست کلام تھا شاعرانہ. مسلمان ہو گئے, پھر شعر و شاعری چھوڑ دی. جیسے مسلمان ہوئے تو شعر و شاعری چھوڑ دی. تو پوچھا ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ لبید آپ پہلے شعر کہتے تھے, اب شعر نہیں کہتے. تو کہنے لگے آفا بات القرآن, کیا اس قرآن کے بعد بھی میرے لیے کچھ رہ گیا میں کچھ کہوں؟ تو یہ ایسا کلام ہے, اللہ فرما رہے ہیں, جو آیت پڑھی گئی ہے کہ یہ تو سننے کے بعد اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر جلدیں اور دل جسم ہر چیز مائل ہو جاتا ہے اس ذکر کی طرف. اگلی آیت اللہ فرمانے والا کا ارسلنا موسیٰ بآیاتنا, یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر. 9 نشانیاں آتی ہیں جو بنی اسرائیل میں ہم ذکر پڑھیں گے. اور بڑی نشانی جو تھی عصا, اور آپ کا ہاتھ کا سفید ہونا بغل میں ڈال کر, یہ تھی. اور بہت ساری نشانی انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, کہ جا موسیٰ علیہ السلام یہ نشانیاں لے کر اور نکال اپنی قوم کو, بنی اسرائیل جو بڑی ظلم سے پیس رہی تھی ان کو نکال لا. پہلے تو ان کو جو ہے ہدایت کی طرف بلا, ظلمات سے نور کی طرف لے آ, کہ نکال اپنی قوم کو جاہلیت سے, کس کا چکر میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال. وہی آیت جو پہلے آیت میں ہم نے پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی یہاں ان سے بھی کہا گیا. نبی علیہ السلام جو ہیں وہ آئے تھے مکہ کے مشرکین کی طرف جو ان کی قوم تھی, ان کو کہا اپنی قوم سے کو نکالو. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو کفر کو ظلم جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکال لیں. ظلم اور جہالت کے جو اندھیرے بنی اسرائیل میں تھے ان سے نکال لیں. وَذَكِّرْهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ, تاکہ ان کو نصیحت کرے اللہ کے ایام سے. اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی پر لکھا ہے کہ اللہ کے ذکروں سے جو اللہ نے قوموں پر کیا نا, کہ نصیحت کی جائے کہ کیا کیا ہوا, کیسے کیسے لوگ جو تھے لوگوں پر ہلاکت آئی, قوم ثمود کیسے تباہ ہوئی, قوم عاد کیسے ہوئی, قوم نوح کیسے ہوئی, قوم مدین والے کیسے ہلاک ہوئے, قوم لوط کیسے ہوئی. اس لیے مراد اللہ کی قدرت کے وہ خاص دن ہیں جن میں نصرت یا عذاب ظاہر ہوتا ہے, اور پھر فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا دن بھی ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, اور اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو صبر اور شکر سے قائم لیتے ہیں, یعنی آزمائش, اللہ اکبر, آزمائش میں اپنے آپ کو روکے رکھنا, صبر کرنا اور نعمت پر شکر کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم, تو یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی, اس نعمت کو جو اللہ نے کی. اذ انجاکم من آل فرعون, جب اس نے تمہیں بچایا, نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں سخت عذاب دیتا تھا. بنی اسرائیل کو جو نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, تاکہ اللہ نے جو ان کو غلامی اور ظلم سے نجات دی اور ان کو عظیم نعمت سے نوازا, یعنی رسول ان میں آئے اور آزادی ملی. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری بیٹی کو قتل کر دیتا تھا. فرعون اور اس کے درباری بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے, بیٹوں کو قتل کرتے تھے, عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے کام بھی لیں, ان کو اپنے گھر میں لونڈیاں ڈال لیں گے, اور کچھ بندوں کو زندہ بھی رکھتے تھے. 1 سال قتل کرتا تھا, ایک نہیں کرتا تھا, تاکہ اس کو بنی اسرائیل کو کمزور کیا جائے. اور فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے آزاد کرایا.
وَإِذْ تَأَذَّنَا رَبُّكُم، جب اعلان کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، یہ آیت بڑی اہم ہے، تو میں تمہیں اور نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ کا قطعی وعدہ ہے یہ کہ شکر کرنے والوں کو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور یہ اضافہ صرف مال نہیں ہے بلکہ دل کا سکون، رزق میں برکت، اولاد کا نیک ہونا، صحت کا ہونا، گناہوں کے کاموں میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھی وہ اللہ کے کاموں میں لگ جانا۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں، اور اگر اولاد نیک نہ ہو، صحت نہ ہو، یا ہو تو گناہوں کے کاموں میں استعمال ہو، تو یہ کفران نعمت ہے، ناقدری ہے، اور اس کا نتیجہ نعمتوں کا چھن جانا ہے، دل کی بے چینی ہے، اور دنیا اور آخرت میں سزا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اسے کوئی اللہ کی طرف سے خیر ملے تو شکر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے بلائی ہے، اور جب کوئی تکلیف ہے تو شکر کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے بلائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں نے کسی نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو شکر ادا نہیں کرتے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھے، زبان سے الحمدللہ کہیں، اور دل میں اس کا یقین ہو، اور نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، اور اللہ کا شکر گزاری میں استعمال کریں، اور دوسروں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اور ان میں بھی اپنی نعمتوں میں شریک کریں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔